اصل کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ تو پرانا ہی طریقہ واردات ہے کہ کرتا کوئی ہے سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ غازی گوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں اسکیم نمبر 33 میں، جو ایک دو بڑے بڑے لینڈ گروبروں میں جو ایک پچھلے کئی ماہ سے ایک زمین پر قبضہ کرنے کا معاملہ چل رہا تھا، جس کے بعد بالآخر ایک آپریشن کرنے کا فیصلہ ڈی سی ایسٹ طارق چانڈیو کے حکم پر شروع کر دیا۔ یہ خالصتاً معاملہ جو ہے یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا ہے، جس کے سربراہ جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ پوری کی پوری انکروچمنٹ فورس جو ہے، جو کہ 2000 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ہے، ان کا ایک ان آفیشل جو آئی جی ہے وہ علی احسن بروہی ہے۔ اور یہ جو پوری کی پوری فورس ہے، یہ اس وقت جو ہے ایک فیسیلیٹر کا کردار جو ہے وہ سسٹم نامی رسوائے زمانہ نیٹ ورک جو ہے، جس کے روئے رواں اے جی مجید بتائے جاتے ہیں۔ اور اے جی مجید کون ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں جتنا بھی زمینوں کا معاملہ ہے، قبضہ کس کو چھڑوانا ہے، کس کا قبضہ کروانا ہے، 1 ایکڑ قبضہ کروانے کے 10 لاکھ روپیہ ریٹ آج سے 6 ماہ پہلے مقرر تھے، لیکن اب سنا یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ ریٹ جو ہے 10 سے 15 لاکھ روپے میں منتقل ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی آپ کے پاس زمین ہے، آپ قبضہ کرانا چاہتے ہیں، آپ 15 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ علی احسن بروہی کو دیں، یا پھر آپ سسٹم نامی جو نیٹ ورک ہے ان کو ادا کریں۔ اس کے بعد یہ سرکاری مشینری اور خاص طور سے اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قبضہ یا آپریشن کا سلسلہ شروع، جس طریقے سے غازی بروئی گوٹ میں ہوا، جس کے بعد جو ہے گوٹ کے لوگوں نے جو ہے وہ پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ شیلنگ کا جواب شیلنگ سے تو نہیں دیا، پتھراؤ سے دیا، اور اس کے بعد جو فائرنگ کا جواب جو ہے انہوں نے فائرنگ سے کیا، اور اسٹیٹ فائرنگ کی انہوں نے پولیس پر، جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ بعد میں سیاسی معاملہ اس میں شروع ہو چکا، دونوں مختلف پارٹیاں اس میں آ گئی، اور پھر جو ہے وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ شروع، جس کے بعد جو ہے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کو ایکشن لینا پڑا، اور ان کا ایکشن جو ہے وہ ایک طریقے سے براہ راست جو ہے وہ سسٹم نامی نیٹ ورک کے روئے رواں جو ہے وہ اے جی مجید کے خلاف تھا، علی احسن بروہی کے خلاف تھا۔ یہ آپریشن نہ صرف روک دیا گیا، بلکہ آپریشن میں شامل تمام سرکاری افسروں کو معطل کر دیا گیا، ماں سوائے اس آپریشن کا حکم دینے والے ڈی سی ایسٹ طارق چانڈیو کے، کیونکہ طارق چانڈیو کے ڈانڈے خود جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جا کے ملتے ہیں۔ یہ طارق چانڈیو جو ہے وہ امداد چانڈیو کے فرزند بتائے جاتے ہیں، جو کہ اس وقت پہلے مسلم لیگ نون میں تھے ایم این اے، لیکن اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اور یہ جو ہے عدیل چانڈیو جو ایس ایس پی رہ چکے ہیں کراچی میں، اور اس وقت جو ٹھٹہ کے ایس ایس پی، یہ ان کے والد بتائے جاتے ہیں، اور طارق چانڈیو ان کے بھائی ہیں، اس لیے ان کا کچھ نہیں بگڑا، یعنی جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے۔ لیکن باقی پورے کا پورا جو سٹاف ہے، جس میں خود ایس ایچ او سچل جو ہے صرف پٹھان ہونے کے ناطے انہیں بھی سسپینڈ کر دیا، اورنگزیب کھٹک کو، دوسرے جو نان تھے ان سب کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، جس میں خود جو ہے وہ ڈی سی جو ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر جو میونسپل ہیں آشام مظہر کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ان کو سسپینڈ کر دیا۔ ندیم قادر کھوکر جو اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری تھے، ان کو سسپینڈ کر دیا۔ جلیل بروئی مختار کار اسکیم نمبر 33 سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ عاشق ٹونیو جو ہے تپے دار ہیں، انہیں بھی معطل کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ خود ایس ایچ او جو ہیں محمد احمد جو ہے یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس ایسٹ تھانے کے، انہیں بھی معطل کر دیا، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او نے معینہ طور پر 22 لاکھ روپے لے کر جو ہے اس گوٹ پر قبضہ کرا کے یہاں پر افغانیوں کو آباد کروانے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک طریقے سے اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ متاثرہ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لسانیت کون پھیلا رہا ہے سب کو پتہ ہے، کون کس کے قتل میں ملوث ہے، وہ ریکارڈ یہاں پر موجود ہے۔ سندھ کے 3 ایس ایچ او جن کا تعلق سندھ سے ہے، یعنی میرا اشارہ جو ہے خود اسد نبی ہے، جو کہ اس وقت حیدرآباد میں گرفتار ہیں ٹنڈو
محمد خان کے کسی تھانے میں 20 سیکشن میں ایک قتل کیس میں وہ مقتول کون تھا. اسی طریقے سے جو ہے اعظم گوپانگ اورنگی ٹاؤن تھانے کے SHO تھے وہ گرفتار ہے, وہاں پر مقتول کون تھا. اور خود ہارون پورائی جو کہ SHO خود سچل تھانے کے تھے وہ قتل کیس میں اس وقت جیل میں, اس قتل میں مقتول کون تھا. تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون کس کے ہاتھ کس کے خون سے رنگے ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے لسانی فساد جو ہے وہ اس طریقے کے جو یہ لینڈ مافیا کا جب معاملہ ہوتا ہے, جب سرکاری اراضی کو خالی کروانے کا آپریشن کیا جاتا ہے, چاہے اس کے مقاصد کچھ بھی ہو, لیکن اس کو جو ہے وہ لسانی رنگ دے کر جو ہے اس طرح کے گناؤنے جرائم کو جو ہے روکنے کی یا اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں قوم پرست تنظیمیں جو ہے, بعض پاکٹ تنظیمیں جو ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اس میں جو ہے پیسہ لے کر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس واقعے میں بھی یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اورنگزیب SHO سچل کو سسپینڈ کر دی. اب اس سارے معاملے کی جو ہے تحقیقات جو ہے خود ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے علم میں ہے کہ یہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے. پولیس کا اس سارے معاملے سے ماں سوائے اس کے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ سچل تھانے کے حدود میں پیش آیا, اور پولیس جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے وہاں پر موجود تھی, جس میں خود پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی فائرنگ سے, حملہ آوروں کے فائرنگ سے شدید زخمی ہوا, لیکن اس کے باوجود نزلہ جو ہے وہ پولیس پر گرا. حالانکہ اس سارے معاملے کی جو ہے ذمہ وار بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ اینٹی انکورجمنٹ فورس ہے, اور مقدمہ اگر درج کرنا ہی ہے اس لاقانونیت کا تو پھر مقدمہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ایسٹ جو ہے طارق چانڈیو کے خلاف درج ہونا چاہیے. مقدمہ اگر آپ نے درج کرنا ہے تو پھر اینٹی انکورجمنٹ فورس کے جو ان افیشل IG ہیں علی احسن بروئی کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا لینڈ گریبر بتایا جاتا ہے, جو خود سابقہ SSP ملیر جو ہے راؤ انوار کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں, اور وہاں پر وہ اپنا تفصیلی بیان بھی قلمبند کرا چکے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے اور کس کو جو ہے وہ ماہانہ 3 کروڑ روپیہ ادا کرتا ہے اس سارے غیر قانونی کاموں کی, جس کی وجہ سے وہ جو پوری کی پوری حکومتی مشینری ہے وہ اس کے تابع ہے اور اس کی ایک طریقے سے سرپرستی بھی کر رہی ہے. یہ کہنا تھا اس وقت علی حسن بروئی کا. ناظرین ایک حیدرآباد میں جو ہے وہ ایک ملزم ایسا ہے جو کہ قتل میں ہے, دہشت گردی میں ہے, اور لندن کے دہشت گرد تنظیم کا بہت ہی سرگرم رکن رہ چکا ہے. ناظرین ہم بات کرتے ہیں خالد کانا کے بارے میں, جو کہ حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے پولیس افسروں کا اس وقت بیٹر بنا ہوا ہے. ان کے لیے حرام کا مال جو ہے وہ جرائم کے اڈوں سے جو ہے وہ اکٹھے کر کے ان تک پہنچاتا ہے. بظاہر جو ہے وہ رئیس خانزادہ جو ہے ایک SHO ہے فورٹ تھانے کا, ان کا فرنٹ مین ہے, لیکن یہ جو خالد کانا ہیں یہ دہشت گردی کے وارداتوں میں ملوث ہے. اس کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے مقدمات درج ہیں. اسے تو گرفتار کر کے جو ہے وہ حوالات میں یا جیل میں بھجوا دینا چاہیے, لیکن چونکہ یہ اس وقت جو ہے بڑے بڑے افسروں کی راتوں کو رنگین کرنے کا باعث بن رہا ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈے, جوئے سٹ منشیات سے جو ہے وہ لاکھوں روپے کا بتہ اکٹھا کر کے ان تک پہنچاتا ہے. اس لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے پولیس کے بڑے بڑے افسروں کی اس وقت مکمل سرپرستی حاصل ہے. ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد جو ہے وہ اس وقت پولیس کے زیر سایہ جو ہے وہ جرائم کے نہ صرف اڈے چلا رہا ہے بلکہ جرائم کے اڈوں کی سرپرستی بھی کر رہا ہے. اس وقت حیدرآباد میں کوئی ایک بھی ایسا جرم کا اڈا نہیں ہے جو کہ خالد کانا کی اجازت یا خالد کانا کی مرضی کے بغیر چل رہا ہو. تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج اس وقت حیدرآباد شہر میں. سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ خالد کانا کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کیا امجد شیخ جو SSP حیدرآباد ہے وہ لیں گے, یا کہ پھر DIG جو ہے حیدرآباد کے, میرا اشارہ جو ہے وہ DIG حیدرآباد کی جانب ہے, وہ ان کے خلاف کارروائی کر. کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ خالد کانا جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ پولیس کو مطلوب ہونے کے باوجود پولیس کے زیر سایہ جو ہے غیر قانونی دھندوں میں اس وقت ملوث بتایا جاتا ہے. آج کے لیے اتنے ہی, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.